صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ یوں تو اللہ میاں جس کو جتنا کامیاب کرنا چاہیں اور جتنا ترقی دینا چاہیں وہ اللہ میاں کے یہاں لکھا ہوا ہے، اور ہر انسان اپنی قسمت کے اعتبار سے کامیاب ہوتا ہے یا اپنی کوششوں کے اعتبار سے اللہ رب العزت اس کی کوششوں کے عوض میں اس کو جتنا چاہتے ہیں کامیاب کر دیتے ہیں۔ حقیقت تو یہی ہے کہ ہماری کوششیں اور ہماری محنت بہت کم ہوا کرتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ اس سے زیادہ ہمیں دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت کا مسئلہ ہے، لیکن ہم میں سے ہر شخص جو کہ دنیا میں آتا ہے ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ کرے۔ اگرچہ کچھ لوگ ظاہری طور پہ مطلب اس بات کو ظاہر بھی کرتے ہیں اور اس بات کو کہتے بھی رہتے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کا اندر سے مقصد یا اندر سے یہ خواہش تو رہتی ہے لیکن وہ اس چیز کو ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ لیکن عموماً ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو یہ اس چیز کو ظاہر بھی کرتے ہیں اور ان کی کوشش بھی ہوتی ہے کہ ہم کچھ ایسا کریں یا کچھ کامیاب ہو جائیں، کم از کم اتنا ہو کہ ہمارا کچھ نام ہو۔ ہر شخص کی خواہش ہوا کرتی ہے، لیکن اس میں ہمیں جو سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہم اپنے لیے کوئی اپنا آئیڈیل تیار نہیں کرتے ہیں، کہ ہم کس کے رول ماڈل تیار نہیں کرتے ہیں، کہ ہم کس کے ذریعے سے مطلب ہم کس کو دیکھیں اور کس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، کہاں کون لوگ ہیں جن کو اگر ہم لے کے چلیں، ان کے نقش قدم پر اگر ہم چلیں تو ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ ہم اس چیز پہ سب سے پہلی چیز اگر کوئی شخص چاہتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو رول ماڈل کو طے کرنا پڑے گا کہ آپ کے لیے کون ہے جس کے نقش قدم پر آپ چلنا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہی نہیں پتہ ہوتا ہے۔ ایک واقعہ سننے کو کیا پڑھنے کو ملا، مجالس مصلوح امت ایک کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے حوالے سے، کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک گاؤں تھا، اس کے چودھری صاحب تھے، اور وہ چودھری صاحب ہی اس گاؤں کے کرتا دھرتا تھے۔ تو ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ اس گاؤں میں کہ ایک بچہ جو ہے، ایک نوجوان، وہ درخت پہ چڑھ گیا، اور درخت پہ چڑھنے کے بعد اب اس کا اترنا بڑا دشوار ہو گیا، اور اس نے اتنا شور و شغف مچایا کہ لوگ پریشان، پورا گاؤں جو ہے اکٹھا ہو گیا اس درخت کے نیچے، اور کوئی اتارنے کے لیے کسی کے پاس کوئی حل ہی موجود نہیں تھا۔ تو بہرحال اخیر میں چونکہ اس گاؤں کے کرتا دھرتا وہ چودھری صاحب تھے، تو ان چودھری صاحب کو بلایا گیا اور وہ چودھری صاحب تشریف لائے۔ چودھری صاحب سے اس مسئلے کو کہا گیا کہ بھائی اب یہ کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ تو انہوں نے کہا اس میں اتنی بڑی پریشانی کی کیا بات ہے، آپ جو ہے کہ ایک رسی لے کے آئیں، اور انہوں نے رسی منگائی اور رسی جو ہے اس نوجوان کے اوپر پھینکی درخت پہ، اور اس سے کہا کہ تم اس کو باندھ لو۔ اس نے باندھ لیا، تو بس چودھری صاحب نے اس کو اٹھا کے ایسے کھینچا اور وہ ایک لمحے میں زمین پہ گرا اور مرا، فوراً مر گیا۔ تو اب جو گاؤں والے تھے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ چودھری صاحب یہ کیا کیا، ہمیں تو اتارنا تھا، آپ نے تو اسے مار ہی دیا۔ انہوں نے کہا کہ ارے یار، میں نے تو اس طرح سے بہت سارے لوگوں کو کنویں سے نکالا ہے رسی کے ذریعے سے، یہ پتہ نہیں کیسے مر گیا۔ تو جب ہمارے رول ماڈل اور آئیڈیل جو ہیں وہ اس طرح کے ہوں گے نا کہ ان کو خود اپنا نہیں پتہ ہوگا، تو پھر ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے، سب سے پہلے اپنے رول ماڈل کو طے کرنا پڑے گا، اس کے بعد اس کے آگے کی چیزیں۔ اور ہمارے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہترین رول ماڈل کوئی نہیں ہو سکتا ہے، بہترین قائد کوئی نہیں ہو سکتا ہے، ان کے مقابلے میں ہمارے سامنے کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اگر ہم ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کی چیزوں کو دیکھیں، جیسا کہ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ آئے اللہ کے نبی کے پاس اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس کوئی روزگار نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کچھ درہم، مطلب اس وقت جو پیسے چلتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی سے عرض کیا اور انہوں نے وہ پیسے ان کو دیے، اور اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ وہ پیسے دے دو اور تم جو چاہو روزگار اپنا کرو اور کماؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جاؤ اور ایک لکڑی لے کے آؤ اس پیسے کے ذریعے سے۔ پھر جو ہے کہ وہ لکڑی لے کے آئے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لکڑی سے ایک کلہاڑی بنائی اور اس کو منگایا، اور کلہاڑی اپنے ہاتھ سے بنا کے اس کو دیا کہ یہ لو، اور اب تم اس کے ذریعے سے لکڑیاں کاٹو تو تمہارے پاس ایک روزگار ہو جائے گا۔ تو ہر چیز، جہاں کوئی آدمی کہتے ہیں نا کہ کوئی طریقہ کار نظر نہیں آتا ہے کام کرنے کا، کوئی اپنا ایک سمجھیے کہ ہمیں کوئی راہ نہیں دکھتی ہے،
وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر زندگی کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں ہر جگہ کوئی نہ کوئی راہ دکھے گی. اور اللہ رب العزت ہماری محنتوں کو دیکھتا ہے. جس حساب سے ہم محنت کرتے ہیں اس حساب سے ہمیں کامیابی ملا کرتی ہے. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے رول ماڈل کو طے کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد اس میں ہماری کوشش جو ہے وہ برابر جاری رہنی چاہیے. جہاں ہم تھک جاتے ہیں وہیں سے ہماری اصل شروعات ہوتی ہے. ہم بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی میں اپنا تجربہ بتاؤں، میں چاہتا ہوں کہ یوٹیوب وغیرہ پہ کیا بولتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ میں اس پہ ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ کسی درجے میں کامیاب بھی ہوں، لیکن کبھی کبھار پتہ ہے ویوز بھی اگر کم آ جائیں تو پھر آدمی کو پریشانی ہونے لگتی ہے، آدمی کا دل جو ہے اس سے ہٹنے لگتا ہے. لیکن ہٹنا نہیں ہے، اگر مستقل اس میں لگے رہیں گے تو اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور ایک دن کامیاب کر دے گا. تو کسی چیز میں اگر لگنا ہے تو پھر لگے رہنا ہے. 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال بھی لگ جائیں، تو جب ہم چاہیں گے اور ہمارے اس کے اعتبار سے کوشش ہوگی تو اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور اس کے مطابق ہمیں کامیاب کریں گے. اور سب سے بہترین اس میں جو ہم لوگوں کے لیے ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو رول ماڈل طے کرنا ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو طے کرنا ہے. اور ان کی زندگیوں میں کسی ایسی چیز کی کمی نہیں ہے جو آج کی دنیا ہمیں دے گی. ہر چیز ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ملے گی. اور اس کو پڑھیں اور اس کو جانیں اور اس کے مطابق جو ہے اگر ہم عمل کریں گے تو شاید یہ دنیا کے جتنے رول ماڈلز ہیں ان کے مقابلے میں سب سے زیادہ جو ہے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. ہمیں پڑھنا چاہیے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ہمیں پڑھنا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ان لوگوں کو پڑھنا چاہیے جو لوگ بالکل نہ ہونے کے بعد ایسے ہوئے کہ بس آج تک 1400 سال گزر گئے اور آج تک دنیا نے ان کو یاد کیا ہوا ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارے کامیابی کے آثار اور امیدیں زیادہ ہیں اور قوی امکان ہے، برخلاف اور لوگوں کے کہ اس میں کچھ اس طرح کی چیزیں یقینی نہیں ہے کہ اس میں کامیاب ہوتا ہے آدمی. اگر ہو بھی جاتا ہے تو کم از کم مجھے جہاں تک میں محسوس کرتا ہوں کہ ظاہری اعتبار سے ہوتے ہیں، لیکن باطنی اعتبار سے جو ایک تقویت ملتی ہے وہ چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھنے سے اور ان کے لوگوں کو پڑھنے سے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.